جب یہ تین کام دھرتی پر ہوتی ہے، جب جنا ہوتا ہے بے حیائی اور ڈھٹائی کے ساتھ، جب شراب چلتی ہے سرے عام، جب موسیقی کی محفلیں جگہ جگہ لگتی ہے، تو میرے اللہ کو آسمان پہ غیرت آتی ہے اور وہ فرماتا ہے زمین جھنجھوڑ دو، زمین کو ہلا دو، جہاں سے مرضی ہلا دے، اس کا اپنا نظام ہے۔ دیکھو نا، پھسلتا پاؤں ہے، ٹوٹتا ہاتھ ہے، تو ہاتھ کہے پاؤں سے ظالم میرا کیا قصور تھا، پھسلا تو، ٹوٹا میں، پھسلا پاؤں، پھٹا سر، تو پاؤں پھٹتا سر کیوں پھٹا ہے؟ یہ ایک ہی جسم ہے، جہاں بھی چوٹ لگے گی سارا جسم ہائے ہائے کرے گا۔ یہ ایک ہی امت ہے، جہاں بھی ضرب لگے گی سب کی ہائے ہائے ہو جائے گی۔ اللہ کی حکمت ہے، جہاں جہاں زمین کو ہلا دیا۔ پر زلزلے آنے کے تین سبب ہے: جنا، شراب، موسیقی اور گھر گھر ناچ، اور وہ ناچ بھی ننگے ناچ۔ کہاں چلا گیا شرم و حیا؟ پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیا والے تھے، پر اس سڑک کا ستیہ ناش ہو، اس بجلی کا ستیہ ناش ہو۔ اے جہاں گئی، اس نے حیا کے جنازے پڑھ کر اس نے دفن کر دیا۔ انسان برا ہوا، اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدمعاشی پہ لگا دیا، عیاشی پہ لگا دیا۔ ٹرکوں میں دیکھو گانے بج رہے ہیں، گاڑیوں میں گانے بج رہے ہیں، اور بسوں میں دیکھو گانے بج رہے ہیں، اور بسوں والوں نے ACR BCR ٹائم لگایا ہے بس بھرنے کے لیے۔ ارے بدبخت، کہیں ٹکر لگی مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ پھر ایک اور روایت کیسے آتے ہیں؟ سائنسدان بولا پلیٹیں ٹکرائی۔ کیوں آتے ہیں؟ وہ چپ ہو گیا تو ہم بولے زلزلے اس لیے آتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے۔ یہ صرف سیکٹری کی بات نہیں ہے، سپاہی سے لے کر سیکٹری تک، ایک کلر سے لے کر جج تک اور وزیر تک، سب ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ جب حکومت کے لوگ حکومت کا خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے، ون امانت مغنما، صرف حکومت والوں کی بات نہیں ہے، عوام کیسے ہوں گے؟ عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا، دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا، فراڈ کرنا ہنر سمجھا جائے گا، اور امانتیں کو ہڑپ کر جائیں گے، امانتیں کھا جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ علماء کے قدم بھی اللہ کے بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور دین کا علم بھی آخرت کے بجائے دنیا کے لیے طلب کیا جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ قبیلوں کی سرداریاں ظالموں کو ملے گی، جباروں کو ملے گی، بدماشوں کو ملے گی۔ دیکھتے نہیں ہو الیکشن میں کیا ہوا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو چنا گیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے۔ یہ تو ساری دھرتی پہ زلزلہ آنا چاہیے تھا۔ شکر ہے مالک کا کہ کسی ایک طرف زمین کو ہلا کر سب سے کہا توبہ کرو۔ اور کیا ہوگا؟ حکومت نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر فٹ ہوں گے، جن کو انسانیت کے غم درد کو کوئی سویگار نہ ہوگا، انہیں صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا، ان بدبختوں کو کچھ نظر نہ آئے گا۔ اور کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو سلام کیے جائیں گے، پارٹیاں دیے جائیں گے، اور اندر میں بغض چھپا ہوگا، اندر میں نفرت چھپی ہوگی۔ اور کیا ہوگا؟ مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گے، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، پھر کاباریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور نادان خطیب وہ ایسی آگ لگائیں گے کہ سارا چمن جل کے راکھ ہو جائے گا، اور جو امت اوروں کو سایہ دینے والی تھی وہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگ جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ گانے والے عام ہو جائیں گے، ہر طرف گانے بجانے والے ہو جائیں گے، اور گانیاں والی میڈم کی لک اپ پائیں گے، ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ ناچنے والے، گانے والے قومی ہیرو کہلائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، اس امت کا ڈوبنا مقدر ہو ہی جاتا ہے جہاں ناچنے والے، جہاں گانے والے، جہاں بلہ پکڑ کے کھیلنے والے ہیرو بن جائے، وہاں اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے جہاں صرف ایک گیند بلے پر لوگ قربان ہو رہے ہوں اور فدا ہو رہے ہوں، اور ناچنے والے اور گانے والے اور گانے والے پر لیبل لگائے جا رہے ہوں اور ان کو میڈل دیے جا رہے ہوں، اور گھر گھر تہذیب ننگی ہو چکی ہو۔
اور آج کا کیبل تمہیں کیا دکھا رہا ہے؟ کون سا گاؤں ہے جہاں جہاں عزت کا دامن چاک چاک نہ ہوا ہو، جہاں حیا کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہو، جہاں شرم و حیا کسی پہاڑ کی چوٹی میں جا کر دفن کر دیا گیا ہو؟ اور جب قومیں ابھرتی ہیں اور عزت کی سیڑھیوں پہ چڑھتی ہیں اور وہ اقتدا کر کے نمبر کو وہ مزین کرتی ہیں، تو ان کا نغمہ تیروں کی سنسناہٹ، تلواروں کی جھنکار، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ان کا نغمہ ہوتا ہے۔ اور وہ جب ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں، وہ پستی کا شکار ہوتی ہیں، اور وہ جب بھی حس ہو کر مردہ ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو طبلہ اور سارنگی ان کا فن بن جاتا ہے، پھر تام سین ان کا لوک فٹکار بن جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، قوموں کا زوال موسیقی ہے میرے بھائیوں، میرے بھائیوں۔ اور کیا ہوگا؟ اولادیں ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے اور بیویوں کا دم بھریں گے، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، جن کا دودھ پیا انہیں ہی گرائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا دیں گے، آؤ جی آؤ جی، اور باپ کو دیکھ کر دھکا دیں گے، کنی کترائیں گے، رائے بدلیں گے، بوڑھا کوئی کام نہ کہہ دے، ماں باپ ذلیل کیے جائیں گے، دوستوں کا دم بھرا جائے گا، بیویوں کے غلام بن جائیں گے، ماؤں کو ذلیل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے قیامت کو کس سے جوڑا ہے؟ اللہ کے نبی نے قیامت کو شرک سے نہیں جوڑا۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے کب آئے گی۔ کہا جی کوئی نشانی بتا دے، تو آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے جب تم دیکھو اولاد ماؤں کے ساتھ نوکروں کے جیسا سلوک کر رہے ہو تو سمجھنا قیامت آ گئی۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا ہے تو نے میرے لیے آج تک کیا بنایا ہے؟ یہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، اور اس کا باپ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے کہ بچہ شاید تجھے یاد نہیں، تیری خاطر تو میری جوانی ساری گل کے رہ گئی، تجھے ہنسانے کے لیے میں روتا رہا، تجھے سلانے کے لیے میں جاگتا رہا، تجھے کھلانے کے لیے میں نے بھوک کاٹی، میں نے دھکے کھائے، بازاروں کی کھاک، دفتروں کی کھاک، در بدر گھوما، نگر نگر گھوما کہ تجھے اچھا کھلا دوں، تجھے اچھا پلا دوں۔ ہائے 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 ہائے، آج تم مجھ سے کہتا ہے میرے لیے کیا کیا؟ اور کیا ہوگا؟ جب مائیں رول جائے، باپ کا حال نہ پوچھا جائے، تو زمین نہ کانپے تو کیا کرے، پتھر نہ برسے تو کیا کرے۔ اور کیا ہوگا؟ شراب پی جائے گی، شراب کی محفلیں سجے گی، ارے ظالم ظالم چھپ کے پیتا، سب کو بلا رہا ہے، آ جاؤ میرے گھر میں پارٹی ہے، شراب کی محفل ہے، ہمارے گھر میں آج محفل موسیقی ہے۔ مجھ سے ایک بوڑھا کہا کرتا تھا کہ بیٹا ایک دن آئے گا گھر گھر کنجری ناچے گی، گھر گھر کنجری ناچے گی۔ میں پوچھا چاچا یہ تو کیا کہتا ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتا، ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا گھر گھر کنجر خانہ بنے گا، کیبل نے آ کر ہر گھر کو کنجر خانہ بنا دیا، نندا ناچ ہو رہا ہو اور شرم و حیا سے آنکھیں نہ جھکے۔ اور کیا ہوگا؟ اور مرد نوجوان مالدار ریشم پہنیں گے، سونے کی انگوٹھیاں ٹھمکائیں گے، سونے کی جنجیریں پہن رہے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ اس امت کے لوگ، آج کے لوگ پہلے لوگوں کو پاگل کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے، پتھر کے زمانے کے لوگ، ہم راکٹ کے زمانے کے لوگ۔ جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوائیں سرخ ہو جائے گی، پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے، زمین کپ کپانا شروع ہو جائے گی، پھٹے گی اور گھروں کے گھر اندر چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے پتھر برسائے گا، نیچے زمین میں دھسائے گا، اور زلزلے آئیں گے اور ہوائیں پاگل ہو جائیں گے اور بادل مجور ہو جائیں گے اور بارشیں طوفانی بن جائیں گے اور آسمان کے تیور بدل جائیں گے، زمین آسمان کی گردش کے خلاف ہو جائے گی۔ جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ پھر زلزلے کی باتیں ہیں جب دھرتی پہ ظلم ہوتا ہے، جب خون سستا ہو جاتا ہے، جب عزت کے نام پر سرداری کے گھمنڈ میں اسے قتل کر اسے قتل کر، جب قتل کی دشمنیاں پڑ جاتی ہیں اور انسان مارنا اور مچھر مارنا برابر ہو جاتا ہے، جب دھرتی پر بے گناہوں کا خون گرتا ہے تو پھر زمین زلزلوں سے بھر جاتی ہے، مظلوموں کی آہوں سے اللہ کا عرش لرزنے لگتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں زلزلہ آیا، ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اٹھا کے زمین پہ مارا، یہ زمین تھم جا، کیا تجھ پہ کوئی ظلم ہوا ہے؟
तुझे पता नहीं है कि मैं आदिल हूँ, ए जमीन थम जा, तेरे ऊपर अदल हो रहा है। और जब यहाँ का वकील कातिल को पनाह देने के लिए तैयार हो, इतने लाख लूंगा, तेरा केस लड़ूंगा। जब आफियार काटने वाला चंद कोड़ियों पे अपने कलम को बेच दे, मुजरिम को महरम और महरम को मुजरिम बना दे। जब अदालत का काजी चंद कोड़ियों पे अपने इंसाफ को बेच दे और मजलूम को जालिम कर दे और जालिम को मजलूम कर दे, बेगुनाह को लटका दे और मुजरिम को छोड़ दे। जब ये हो रहा हो, जब जुल्म होता है तो पहाड़ लरजने लगते हैं। मजलूमों के फरियादें अल्लाह के अर्श को हिला देती है। मुंजीर अंदलुस का बादशाह, 700 सालों मुसलमानों ने हुकूमत की है। उसका एक बेटा, उसने यहूदी को कत्ल किया, अदालत में केस किया और रसा में पैसे लेकर माफ कर दिया। शरीयत के मुताबिक फैसला हो गया और रसा ने माफ कर दिया। खत्म सारे अदालती कार्रवाई। बादशाह सलामत को रोजाना पहुंचाई जाती थी। कार्रवाई सामने आई। आज अदालतों ने ये फैसले किए। उसने अपने बेटे का फैसला देखा और पढ़ा कि कत्ल हुआ, फिर वो रसा ने पैसे ले लिए, माफ कर दिया। खत्म हो गया केस। हुक्म दिया दरबार आम बुलाया जाए। अगले दिन ऐसा दरबार आम इकट्ठा हो गया, सारे शहर को बुलाया जाए। शहर इकट्ठा, वजीर इकट्ठे, खानदान इकट्ठा। यहूदी के वो रसा भी आ गए, बेटा भी आ गया। तख्त बिछाया, मिंबर पर खड़ा हुआ और कहने लगा, लोगों, मैं अपने पास ये जुल्म जारी नहीं रखना चाहता कि बादशाहों की औलादे हुकूमत के तकब्बुर में आए तो कत्ल करे और माल के जोर पर अपनी जान को बचा ले। मैं इस फैसले को कल आदम करार देता हूँ। हालांकि फैसला सही था। कहा कि मैं इस फैसले को खत्म करता हूँ और उस यहूदी की तरफ से मैं खुद कत्ल का बदला लूंगा। और ये कहकर उतरा, तलवार निकाली, कहने लगा, मेरे बेटे, मुझे पता है तेरे बगैर मैं भी जिंदा ना रह सकूंगा और तेरी माँ को भी तेरी मौत रुला के रख देगी, पर मैं तुझे अल्लाह के अमर पे कुर्बान करता हूँ। उतरा और अपने हाथ से बेटे की गर्दन उड़ा दी। कोई बताए हमारे जजों को और हमारे वकीलों को। वकील और जज ही जालिम नहीं है, वो मुद्दई भी जालिम है जो एक के साथ 10 बेकसूर के नाम लिखा देता है। ये एक के साथ चारों को ऐसे फंसा देता है। इसीलिए तो मेरे अल्लाह ने कयामत का दिन रखा है, इसीलिए तो जहन्नम को भड़काया गया है, इसीलिए तो सांप और बिच्छू को तैयार रखा गया है, इसीलिए तो जहन्नम की वादियां हैं, पत्थर है, इसीलिए तो भड़कती है और लपकती है और चिंगाड़ती है, चीखती है और पुकारती है, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, भेज दे मेरे पास हर खबीसों और खमीसा को, हर नाफरमान को भेज, तो देख मैं उनके साथ क्या सुलूक करती हूँ। और वही हुआ जो उसने कहा था, तेरे बगैर मैं भी जिंदा ना रह सकूंगा। नींद उड़ गई। अपने हाथों से बेटे का कत्ल करने वाला वो कैसे जिंदा रह सकता था? सारी रात जागता रहता था और ऐसे बैठा ऊपर देखता रहता था, या रोना शुरू कर देता था। फिर इतना रोता कि सारा सिरहाना भीग जाता था। चौथवें दिन खुद भी मर गया। 42 साल की उम्र, ऐन भरपूर जवानी में बेटे के गम में भुला दिया। पर मेरे और आप तक पैगाम पहुंचा गया कि अदल किसे कहते हैं और जुल्म किसे कहते हैं। जब धरती जुल्म से भरती है तो फिर जलजले आते हैं। जब जिना आम होता है तो फिर जलजले आते हैं। जब मौसीकी की महफिलें सजती है तो फिर जलजले आते हैं। जब शराब पी जाती है तो जलजले आते हैं। जब माओ को जलील किए जाते हैं तो जलजले आते हैं। जब बाप को धक्के दिए जाते हैं तो जलजले आते हैं। जब गाने वालियाँ मोहतरम हो जाएं तो जलजले आते हैं। जब चारों तरफ फाइल की छनकार हो तो जलजले आते हैं। जब जालिम शराबी को सरदार बना दिया जाए तो जलजले आते हैं। जब हुकूमत के काजी, जज, अफसरान बददियानत हो जाए तो जलजले आते हैं। जब ताजिर बददियानत हो जाए, आवाम सूदखोर हो जाए तो जलजले आते हैं। जब जुए पे सारी कौम लग जाए तो जलजले आते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है। जमीन का सफाई का वक्त आ चुका है। जब गटर उबलते हैं तो फिर कमेटी वालों को बुलाया जाता है, हमारा गटर बंद हो गया है, साफ करो।
جب تک گندگی اندر چلتی رہتی ہے کوئی شور نہیں ہوتا، جب گندگی باہر ابلتی ہے پھر بلایا جاتا ہے صاف کرو، نالیاں سیدھی کرو۔ جب تک بدمعاشی اور عیاشی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے میرا اللہ بھی درگزر کرتا ہے، لیکن جب ابل کے بازاروں میں آ جائے، سڑکوں پہ آ جائے، چھتوں پر آ جائے تو یہ پھر گٹر جو گند نکل کے باہر آیا، اب زمین کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے پاک کر، مجھے صاف کر، میں گندی ہو گئی ہوں، یا اللہ مجھے دھو دے۔ پھر اللہ جب دھونے پہ آتا ہے تو پھر یا لوگ بہہ جاتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں، اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا۔